السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو باریک کاف کے بارے میں مسائل کچھ بتاؤں گی قربانی کے متعلق۔ یہ تقریباً 23 مسائل ہیں اور اس میں سب سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ کھال کے بارے میں۔ تو پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ اگر کاروبار مشترک ہے، یعنی اگر باپ کی وفات ہو چکی ہے اور اولاد کے ساتھ رہ کر کاروبار کرتی ہے، تو اگر ان کا مشترک مال یا جائیداد کو تقسیم کرنے کے بعد ہر اولاد صاحب نصاب ہو جاتی ہے، ہر ایک بالغ اولاد کو اپنے اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک بھائی کی طرف سے قربانی کی، باقی بھائیوں کی طرف سے قربانی نہیں کی، تو بقیہ بھائیوں کے ذمے قربانی کا وجوب باقی رہ جائے گا، اور جو اولاد نابالغ ہے ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ کاشتکار: اگر کاشتکار کے پاس ہل چلانے اور دوسرے ضرورت کے علاوہ اتنے جانور موجود ہیں کہ ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی، اور اگر ایسا نہیں اور دوسرا کوئی مال نہیں تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ آگے تیسرا مسئلہ ہے کہ کافر کو گوشت دینا کیسا ہے۔ کافر کو بلا اجرت گوشت دینا جائز ہے، البتہ غریب مسلمانوں کو دینے کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ یہ مستحب ہے، اس لیے قربانی کا گوشت مسلمانوں کو دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تاہم کافر کو دینے میں گناہ نہیں ہے، البتہ قادیانی یا ان کے ذیلی فرقے جو کہ سب کے سب کافر زندیق ہیں، ان کے ساتھ ہر طرح کا بائیکاٹ کرنا لازم ہے، لہذا جب وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو قربانی کا گوشت دینا نہیں چاہیے۔ کان: جس جانور کی پیدائش ہی سے کان نہیں ہے اس کی قربانی بالکل بھی درست نہیں ہے، یا کان تو ہیں مگر کسی کان کا تہائی حصہ یا اس سے زیادہ کٹا گیا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، اور اگر پیدائش سے کان تو ہیں لیکن بالکل چھوٹے چھوٹے سے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کا کان لمبائی میں یا اس کے منہ کی طرف سے پھٹ جائے اور لٹکا ہوا ہو یا پیچھے کا طرف پھٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اگرچہ بہتر نہیں ہے۔ اور کافر: اگر کوئی کافر غیر مسلم ایام قربانی کے بلکہ 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے مسلمان ہو گیا اور وہ مالدار صاحب نصاب ہے تو اس پر ایک حصہ قربانی کرنا واجب ہے، اگر قربانی کا وقت باقی ہے، ورنہ قربانی کا وقت گزر جانے کے بعد 1 اوسط درجے بکری کو قیمت صدقہ کر دینا اس پر لازم ہوگا۔ اگر کانا جانور ہو تو اس کا کیا حکم ہے۔ کانے جانور کی قربانی بالکل بھی درست نہیں ہے۔ کپورے یعنی خصیے: جانور کے خصیے یعنی کپورے کھانا مکروہ ہے، تحریمی اور ناجائز ہے، اور غیر مذبوحہ جانور کے خصیے حرام ہیں۔ کتب خانہ لائبریری: اگر کتب خانہ ایسے آدمی کے پاس ہے جو خود تعلیم یافتہ نہیں بلکہ دوسروں کے مطالعہ کے لیے کتابیں رکھی ہیں اور کتابوں کی قیمت نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو کتابوں کے مالک پر قربانی واجب ہے، اور اگر کتب خانے کا مالک خود تعلیم یافتہ ہے اور کتابیں مطالعے کے لیے رکھی ہیں تو کتابوں کے مالک پر قربانی واجب نہیں ہے، اور اگر کتب خانے کی کتابیں تجارت کے لیے ہیں اور کتابوں کی قیمت نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ کتنی قربانیاں واجب ہیں؟ صاحب نصاب آدمی پر ایک ہی قربانی واجب ہوتی ہے، خواہ کتنا ہی بڑا مالدار ہو، خواہ کتنی ہی نصاب کا مالک ہو، ایک آدمی پر ایک ہی حصہ قربانی کرنا لازم ہے، چاہے ایک بکرا یا ایک بکری یا دمبا یا دھمبی یا بھیڑ سے قربانی کرے، چاہے گائے، بھینس اور اونٹ میں سے 7واں حصہ لے کر قربانی کرے، دونوں صورتیں درست ہیں۔ اچھا، کرائے پر دی ہوئی چیز کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اگر کرایہ پر دی ہوئی چیز کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے ایک حصہ قربانی کرنا واجب ہوگا، کیونکہ کرایہ پر دی ہوئی چیز جب تک کرایہ پر ہے حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ کمزور جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے۔ جانور اتنا کمزور ہے کہ ہڈیوں میں بالکل بھی گودا نہیں رہا تو اس کی قربانی بالکل بھی درست نہیں ہے، البتہ اگر اتنا کمزور نہیں بلکہ باقاعدہ چل پھر سکتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر کھال کے احکام کے کھال جب تک موجود ہے قربانی کرنے والے کو اس میں 3 قسم کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا کہ وہ خود استعمال کرے، دوسرا کہ وہ کسی کو ہدیہ کے طور پر دے دے، تیسرا وہ فقراء اور مساکین پر صدقہ کر دے۔
اور اگر قربانی کا چمڑا نقد رقم یا کسی چیز کے عوض میں فروخت کر دیا تو اس صورت میں قیمت کی رقم صدقہ کر دینا واجب ہوگا۔ کھال کو صدقہ کرنے کی نیت سے فروخت کرنا جائز ہے۔ قیمت کی رقم کو اپنے استعمال میں لانے کی نیت سے کھال فروخت کرنا گناہ ہے، اگرچہ بیع صحیح ہے۔ کھال اتارنا: جب جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کر لیا جائے اور اس کا دم نکل جائے یعنی ٹھنڈا ہو جائے تو اس کی کھال اتارنا جائز ہے، خواہ پوری اتار دی جائے یا ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتار دی جائے یا سینگوں تک کی کھال جسم کی کھال کے ساتھ شامل کر لی جائے، یہ سب صورتیں جائز ہیں۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال اتارنا ناجائز اور حرام ہے، اس سے احتراز کرنا لازم ہے یعنی بچنا لازم ہے۔ اگر کھال جل گئی: اگر کسی جانور کی کھال جل جانے کی وجہ سے اس پر بال نہ جمتے ہوں اور زخم وغیرہ نہ ہوں اور تمام اعضاء صحیح اور سالم ہو تو ایسے مویشی کی قربانی جائز ہے۔ کھال ذبح سے پہلے فروخت کرنا کیسا ہے؟ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کھال فروخت کرنا حرام ہے، لہٰذا جو لوگ ذبح سے پہلے ہی کھال فروخت کر دیتے ہیں وہ ناجائز اور حرام کرتے ہیں، باقی وعدہ کرنا جائز ہے۔ کھال عوض میں دینا: ملازم، امام، مؤذن یا خادم وغیرہ کو تنخواہ کے عوض میں قربانی کی کھال دینا بالکل بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر مذکورہ افراد زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان کو بلا عوض دینا جائز ہے، اور کسائی کو اجرت کے بدلے میں قربانی کی کھال بھی دینا جائز نہیں ہے۔ کھال کسی کو دینا: قربانی کی کھال سے خود فائدہ اٹھانا یا کسی کو کھال دے دینا، خواہ وہ مالدار ہو یا فقیر، ہاشمی ہو یا کوئی اور، اپنے اصول و فروغ ہوں یا اجنبی، یہ سب جائز ہے۔ اس میں تملیک بھی واجب نہیں، کیونکہ خود اپنے لیے اس کا مسلح یا نماز وغیرہ بنا لینا یا اور کام میں لانا جائز ہے، جیسے لوٹا وغیرہ، جس میں تملیک کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر قربانی کرنے والا کھال سے نفع نہ اٹھائے اور نہ کسی کو کھال تحفے میں دے بلکہ اسے فروخت کر دے تو اس کی قیمت کی رقم کو صدقہ کر دینا واجب ہوگا۔ کھال کی رقم تنخواہ میں دینا: کھال کی رقم تنخواہ میں دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ کھال کی رقم صدقہ کرنا ضروری ہے، اور صدقہ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی مسکین غریب کو کسی قسم کے معاوضہ کے بغیر دیا جائے۔ کھال کی رقم سے آمدنی کا ذریعہ بنانا: قربانی کی کھال کی رقم کو آمدنی کا ذریعہ بنانا بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ کھالیں جمع کرنے والے جماعت یا برادری پر لازم ہے کہ جلد از جلد وہ رقم مستحق لوگوں کو دے دیں، ورنہ ایسے لوگ گناہگار ہوں گے۔ کھال کی قیمت استعمال میں لانا کیسا ہے؟ قربانی کی کھال کی قیمت یعنی قربانی کی کھال کو فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ اگر اپنے استعمال میں لائی گئی تو اس کا بدل صدقہ کرنا واجب ہے، ورنہ قربانی کا ثواب پورا نہیں ملے گا۔ کھال کی قیمت کا مصرف کون ہے؟ کھال کی قیمت کا مصرف زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی مسلمان فقیر اور غریب اور یتیم خانے اور دینی مدارس کے غریب طلباء، محتاج اور معذور لوگ وغیرہ ہیں۔ کھال کی قیمت میں ہلا کرنا: قربانی کی کھال کو فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت کی رقم فقراء اور مساکین پر صدقہ کرنا یعنی ان کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے۔ فقراء اور مساکین کے علاوہ کسی اور مصرف میں صرف کرنا جائز بالکل نہیں ہے۔ اگر شدید مجبوری کی صورت میں ایسی رقم کو کسی اور مصرف میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو ہیلا کرنا ضروری ہے، اور ہیلے کی صورت یہ ہے کہ کھال فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل ہوگی وہ رقم کسی مسکین یا فقیر کو دے کر مکمل طور پر مالک بنا دیا جائے، پھر اسے کہا جائے کہ آپ اپنی طرف سے اس رقم کو مثلا مسجد یا مدرسے کی تعمیر یا اساتذہ کرام کی تنخواہ وغیرہ میں دے دیں اور وہ خوشی سے دے دیں، تو اس رقم کو مسجد، مدرسہ، اساتذہ کرام وغیرہ کی تنخواہوں میں دینا اور خرچ کرنا جائز ہوگا، مگر رقم دیتے وقت یہ شرط نہیں رکھیں بلکہ مالک بنا کر دینے کے بعد اسے کہیں۔ اگر قربانی والے نے قربانی کی کھال کسی فقیر مستحق آدمی کو دے دی اور وہ شخص جس کو کھال دی ہے کھال کو فروخت کر کے کسی پڑھانے والے استاد کو تنخواہ دے دے کیا مسجد کی تعمیر میں خرچ کر دے تو جائز ہے، لیکن اگر قربانی کرنے والا خود فروخت کرے تو پھر وہ کھال کے روپے کو معلم وغیرہ کی تنخواہوں میں نہیں دے سکتا ہے بلکہ صدقہ کر دینا لازم ہوگا۔
اچھا، کھجلی والے جانور کی قربانی کا کیا حکم؟ جس جانور کو کھجلی کی بیماری ہے اور اس کا اثر گوشت تک نہ پہنچا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر بیماری اور زخم کا اثر گوشت تک پہنچا ہو تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ یہ مسائل قربانی کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا تالیف مفتی انعام الحق صاحب قاسمی سے لے کے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔